سب سے پہلے محترم کمال یوسف صاحب ناروے کے نمائندے کی حیثیت سے چند منٹ کے لیے خطاب فرمائیں گے. تشریف لائیں. السلام علیکم. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 1955 میں یورپ تشریف لے گئے اور باوجود اس کے کہ آپ اس کی بڑی عمر میں تھے، بیمار تھے، لیکن آپ کا جذبہ اور ولولہ جیسے کہ اولو العزم کے لفظ سے ظاہر ہے، الہامی لفظ سے، اسی طرح جوش میں تھا. اور حضور نے اس وقت جو بہت سے فیصلے کیے، اس میں یہ بھی ایک فیصلہ تھا کہ اسکینڈینیوین ممالک میں جماعت کا مشن کھولا جائے. اسکینڈینیویا کا لفظ شمالی یورپ کے 3 ملک ہیں، ڈینمارک ہے، ناروے ہے اور سویڈن ہے. اور اگر نارڈک کہا جائے تو اس میں فن لینڈ بھی آ جاتا ہے اور آئس لینڈ بھی آ جاتا ہے. ان علاقوں میں یہ خاص ایک عجوبہ یہ ہے کہ ان کے شمال میں فن لینڈ، سویڈن اور ناروے کی مئی، جون اور جولائی کے وہ دن ہیں جب کہ وہاں سورج غروب نہیں ہوتا، یعنی رات بالکل نہیں پڑتی، اور نمازوں کے اوقات کی تعین میں طلوع اور غروب کا کوئی تصور وہاں نہیں ہوتا. اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ پیش گوئی فرمائی کہ ایسا وقت آئے گا جہاں سورج 24 گھنٹوں سے تجاوز کر جائے گا یا رات 24 گھنٹوں سے تجاوز کر جائے گی، تو صحابہ نے پوچھا کہ نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے رنگ میں حضور نے یہ فرمایا کہ اندازہ سے پڑھی جائے گی. حضرت خلیفہ رابع خدا تعالیٰ کے فضل سے وہ بابرکت وجود ہیں کہ جب آپ گرمیوں کی تعطیلات میں مئی، جون اور جولائی کے عرصے کے دوران جب کہ سورج طلوع نہیں ہوتا، ان شمالی علاقوں میں تشریف لے گئے. اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ ان علاقوں میں جا کے جب کہ سورج چڑھا ہوتا تھا تہجد کی نماز بھی ادا کی باجماعت، فجر کی نماز بھی پڑھی گئی، ظہر کی بھی پڑھی گئی، عصر کی بھی پڑھی گئی، مغرب اور عشاء کی بھی پڑھی گئی، اور جمعہ المبارک بھی پڑھا گیا جب کہ سورج ہر وقت موجود ہوتا تھا. ان علاقوں میں جب مشن کھولا گیا تو وہاں پہلے کوئی احمدی موجود نہیں تھے، بلکہ مسلمان بھی خال تھے جو بطور مہمان کے آتے تھے چلے جاتے تھے. بلکہ جو سفید رنگ کی نسلیں تھیں وہ بھی موجود نہیں تھیں. یہ عاجز بھی خاص طور پہ ناروے میں پھرا کرتا تھا تو بعض بچے شور ڈال دیتے تھے کہ حبشی آ گئے، حبشی آ گئے. انہوں نے کبھی کالا بندہ دیکھا نہیں ہوتا تھا، ان کے لیے وہ عجیب بات تھی. بہرحال سب سے پہلی جو مسجد یہاں بنائی گئی ہے وہ ڈینمارک میں بنی، اور اس کا افتتاح حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا. اس مسجد کے بننے کے بعد وہاں ہزاروں لاکھوں مسلمان دوسری دنیا سے وہاں پہنچے ہیں امیگرینٹس کے طور پر، اور تمام اسلامی ممالک کے وہاں ایمبیسیز بھی ہیں. لیکن اس کے باوجود آج تک ہماری جماعت کی مسجد کے علاوہ وہاں کوئی مسجد موجود نہیں ہے. اسی طرح خدا تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ڈینمارک کی زبان میں جہاں کوئی ترجمہ قرآن مجید کا یا حدیث کا موجود نہیں تھا، خدا تعالیٰ نے ہمارے جو سب سے پہلے احمدی عبدالسلام صاحب میرسن تھے، ایک بڑے مشہور پادری خاندان سے ان کا تعلق تھا، جن کے مشنری عدن میں اور دوسرے اسلامی ملکوں میں بھی کام کرتے رہے ہیں. اسی خاندان سے جب یہ تیاری کر رہے تھے پادری ہونے کی تو ان کی نصاب میں قرآن مجید کی تعلیم بھی تھی کہ اس کا موازنہ کیا جائے عیسائیت کے ساتھ. تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے ان کو خیال آیا کہ یہ بات درست نہیں ہے، میں نہ عیسائی ہوں نہ عیسائی پادری بن سکتا ہوں. خدا تعالیٰ نے ان کو احمدی ہونے کی توفیق دی، اور انہوں نے خدا تعالیٰ کے فضل سے
डैनिश ज़बान में पहला तर्जुमा कुरान मजीद किया, उसमें तफसीरी नोट भी हैं, और अब तक उसके मुकाबले किसी मुसलमान का तर्जुमा वहाँ मौजूद नहीं है। स्वीडन में भी सबसे पहली मस्जिद जमात अहमदिया ने बनाई है। पहले वो जो मस्जिद बनाई गई थी वो छोटी पड़ गई, उसको दोबारा बनाया गया। रशीद आर्किटेक्ट ने, उन्होंने पहला उसका जो बुनियादी नक्शा है वो तैयार किया था, और अब खुदा ताला के फजल से वहाँ और भी मसाजिद हैं, लेकिन हमारी मस्जिद इस वक्त सबसे बड़ी मस्जिद है। वहाँ भी खुदा ताला के फजल से हमें कुरान मजीद के तर्जुमे की तौफीक मिली है, और वहाँ की हमारी एक स्वीडिश अहमदी नज्जार डॉक्टर कांता साहब ने उसको तर्जुमा किया है। वो बड़े मकबूल तर्जुमों में से तर्जुमा अब ख़त्म हो रहा है, अब उसको हम दोबारा शाये कर रहे हैं। नॉर्वे में भी खुदा ताला के फजल से मिशन हाउस तो हमने ले लिया हुआ था, लेकिन मस्जिद में बाद वजह से ताख़ीर हो गई। इस साल खुदा ताला के फजल से नॉर्वे की मस्जिद अगले महीने मुकम्मल हो जाएगी, और वो भी रशीद आर्किटेक्ट ने उसको डिज़ाइन तैयार किया था। इब्तदाई जो डिज़ाइन था उसका एक तशाबुह है 313 का लफ्ज़ से हम बहुत मानूस हैं, जंग बदर की वजह से भी और दरवेशान की वजह से भी। हमारी जमात के जो चंदा दहीमगान हैं, बादशाह चंदा तो बहुत सारे देते हैं, उनकी तादाद भी 313 है। और ये मस्जिद इतनी बड़ी मस्जिद थी हमारी इस्तिताअत से कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि बग़ैर मरकज़ की मदद के दूसरी जमातों की मस्जिद को बना सकेंगे। इस मस्जिद में औसतन कम से कम तर्जुमा, हर कम से कम चंदा जो इस दिया गया है इन 313 दोस्तों ने, उसकी अगर औसत निकाली जाए तो वो 10 लाख से कम नहीं है। इन हिंदुस्तान के अगर 10 लाख रुपए आप समझें तो ये करोड़ों रुपए की मस्जिद है